میرے شوہر نے بتایا تھا کہ ہماری شادی کے 10 سال پہلے میرے سسر نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ میری ساس خون کے آنسو روتی ہوئی سرداروں کو بد دعائیں دیتی جا رہی تھی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے سسر نے خودکشی کیوں کی اور میری ساس ابھی تک سرداروں کی بد دعائیں کیوں دیتی رہی ہیں۔ جب میں اس گھر میں آئی تو میں نے شروع دن سے ہی بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھنا شروع کر دی، اور میری ساس اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتی تھی۔ میرا شوہر بہت خاموش طبیعت کا تھا۔ جب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے تھے تو میں ان باتوں پر بہت سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ سب سے پہلا خیال مجھے اس الماری کا آیا جس میں میری ساس پیسے رکھتی تھی تو جس میں میری ساس پیسے رکھتی دھلے ہوئے کپڑے نکلتے، کچا کھانا رکھتی تو پکا ہوا ملتا، اور سارے ادھورے کام پورے ہو جاتے۔ اس جگہ پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ گھر میں صرف اور صرف میری ساس، میرا شوہر اور میں رہتے تھے۔ میری ساس مغرب کے بعد تسبیح اور جائے نماز لے کر کمرے میں خود کو بند کر لیتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ عبادت کر رہی ہے، لیکن جب اس کے کمرے کا راز مجھ پر آشکار ہوا تو میرے روک کنڈے کھڑے ہو گئے۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس الماری میں کچھ ایسا ہے۔ شادی کے شروع دنوں میں ان سب باتوں پر غور کرنا نہیں چاہتی تھی، بس مجھے ہر وقت اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس گھر میں اور میرے ساتھ شوہر میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میری ساس کی عبادت سے یہ سب ہوتا ہے، ہر چیز میں برکت آتی ہے، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور میں کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن جو کہ الماری میں ہر وقت تالا لگا ہوتا تھا اور کمرہ بھی بند ہوتا تھا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک رات جب ساس عبادت کرنے کے لیے کمرے میں گئی تو میں شاید غلطی سے انہوں نے دروازہ کھول دیا تو میں نے چپکے سے جھانکا۔ دروازے سے دیکھا کہ میری ساس نے الماری کھولی اور اس کے اندر گھس گئی، اور یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ میری ساس الماری کے اندر کیوں گئی اور دروازہ کیوں بند کر لیا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی، لیکن وہ باہر نہیں نکلی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میری ساس کا دم گھٹ گیا ہوگا اور وہ مر نہ گئی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو وہاں میری ساس تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ یہ منظر دیکھ کر میری تو سر ہی چکرا گیا، کیونکہ میں نے خود اپنی ساس کو الماری کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور باہر آتے نہیں دیکھا۔ میں الماری کے سامنے کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری ساس کہاں غائب ہو گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے میں وہیں بیٹھی رہی۔ خوف نے مجھے اس قدر گھیر لیا کہ میں وہاں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گئی اور میرے کمرے کی جانب بھاگی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میری ساس الماری سے نکل رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، کیونکہ ہم ساس بہو کا اس طرح کا رشتہ نہیں تھا کہ سسر کے مرنے کے بعد میری ساس بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ میرے سسر کی موت کا صدمہ ہے جو اماں کو لگا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس الماری کا راز جان کر رہوں گی۔ کسی سے بھی پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک دن میری ساس کو اپنی بہن کی فوتگی کی خبر آئی تو وہاں چلی گئی۔ میرے پاس یہ الماری کا راز جاننے کا اچھا موقع تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن الماری میں تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی کا کوئی علم نہیں تھا۔ آخر کار صندوق کے اندر سے مجھے وہ چابی مل گئی۔ میں دروازہ بند کیا اور پھر الماری کے پاس آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن پھر میں نے تالا کھول دیا۔ الماری بالکل خالی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ میں دروازہ بند کرنے میں ہی لگی تھی کہ مجھے نیچے سے کوئی آواز آئی، آ جاؤ نیچے۔ جیسے سن کر میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر یہ کون تھا جو میری ساس کا نام پکار رہا تھا اور کہاں سے؟ میں حیران اور ششت وہاں پر کھڑی رہی۔ پھر تھوڑا غور کرنے پر مجھے ایسا لگا جیسے الماری کے نیچے کوئی تختہ سا رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں سے سیڑھی نیچے کی طرف جا رہی تھی، یعنی کہ ایک تہہ خانہ تھا۔ وہ شخص جو میری ساس کا نام پکار کر بلا رہا تھا، اس کی آواز وہیں سے آ رہی تھی
वो शायद के जवाब न मिलने पर चला गया था। मैंने सीढ़ियों से थोड़ा सा झांक कर देखा तो एक आदमी वहां पर चारपाई डालकर सो रहा था। मैं खौफजदा हो गई और उसे अलमारी में ही बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं ये सोच के कि आखिर ये शख्स कौन है, मेरे ज़हन में गलत किस्म के ख्यालात आने लगे थे। मेरी ससुर के जाने के बाद मेरी सास बीमार हो गई तो हमें लगा कि वो ससुर की जुदाई में बीमार हुई है। लेकिन आज अलमारी के तहखाने के नीचे एक शख्स को देखकर तो जैसे मेरा भरम ही टूट गया था। मुझे लगा था जैसे ये सब उन्होंने मेरे ससुर की वजह से किया है, यानी उनको मोहब्बत में वो बेवफा होकर बैठ गए हैं और दूसरी शादी नहीं की। लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा था उसके बाद से जैसे एक लम्हे में मेरी सांस मेरी नजरों से गिर गई थी। मैं अपनी सास का इंतजार करने लगी कि वो आए तो मैं उससे सवाल करूं कि उसने ये धोखा क्यों दिया, इतने साल हमें धोखे में क्यों रखा। मेरी सास ने आते ही खाने का पूछा, लेकिन मैंने जवाब दिया। मैं अजीब सी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी और सदारा, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या नजर आ रहा है। मेरी सास ने मेरा रवैया महसूस कर लिया। मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, मेरा भरम टूट चुका था। मेरी सास ने कहा कि क्या हो गया है सदारा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतने सालों से मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी बहू हूँ। आज तक समझती थी कि आपको मेरे ससुर से बेपनाह मोहब्बत थी, इसलिए आपने शादी नहीं की। मैंने चीखते हुए कहा कि आज भी तुम्हारे ससुर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और उसी का नाम पर जिंदा हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मेरी सास ने जवाब दिया, नजर आ गया है मुझे, सब कुछ बहुत वाज़ेह नजर आ गया है। मेरी सास ने परेशानी से पूछा। कोई हद तक मुझे लग रहा था कि वो समझ गई हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे वो शख्स नजर आ गया जिसको आपने अलमारी के नीचे तहखानों में इंसानों से छुपा कर रखा, हत्ता कि आप इस शख्स के पास जाती हैं। अब आप मुझे बता दे कि वो कौन है। तुम्हें कैसे पता चला अलमारी के नीचे वाले तहखाने का। मैंने कहा, आप इस बात को छोड़ें और मुझे सच बताएं। अब आप मुझे कोई भी कहानी नहीं सुना सकती। मैं तो इस अलमारी को देखकर खुश हुई थी कि शायद ये जादू अलमारी है और ये सब आपकी इबादतों की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी सास वहां पर किसी अजनबी को रखे हुए हैं। वो सर पकड़ कर बैठ गई। तुमने अलमारी क्यों खोली और तुम्हें चाबियां कहाँ से मिली। मैंने जवाब दिया, मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि इन कहानियों पर यकीन करूं जो आप हमें अभी तक सुनाती आ रही हैं। मेरी अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी कि जादुई अलमारी हो सकती है, इसलिए मैं उसकी खोज में लग गई। मैंने गुस्से से कहा था, तुम गुस्सा मत करो, आराम से बैठो, तुम्हें मैं सारी कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने मुझे पकड़कर चारपाई पर बिठाया। तहखाने में मुझे शख्स कोई और नहीं तुम्हारा ससुर है। मेरी सास ने कहा तो इस बात का यकीन मैंने नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप। उनको इस दुनिया से के 10 साल गुजर चुके हैं, अब अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठ बोल रही हैं। मेरे शोहर ने उनका जनाजा भी पढ़ाया है। आप कैसे कह सकती हैं कि वो शख्स मेरा ससुर है। इसलिए मैंने ऐसा बोला। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी नहीं की थी, वो सब एक ड्रामा था। मैंने तुम्हारे ससुर की जान बचाने के लिए ये ड्रामा रचाया था। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, वहां मौजूद सबने जली हुई लाश देखी थी, जो असल में लाश नहीं एक कुत्ता था जैसे हमने जलाया था। अब दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा ससुर मर चुका है। मुझे यकीन दिलवाने के लिए मेरा हाथ पकड़कर उसने तहखाने की जानिब ले गई। वो शख्स मेरा ससुर नहीं था। मेरे शोहर ने मेरे ससुर की तस्वीर दिखाई थी। मुझे शक्ल याद थी। तुम्हें अपने ससुर की जवानी की शक्ल याद है। वो पूरा हो गया है। 10 साल के अंदर इतनी तब्दीली तो आ गई है। मेरी सास ने इतना कहते हुए अलमारी खोली और मुझे तहखाने में ले जाने लगी। वो हमारी तरफ देखने लगा। मेरी सास ने कहा, अख्तर, तुम्हारी बहू को पता चल गया है कि अब खुद ही उसको सारी हकीकत बताओ। मेरी सास ने उस शख्स का नाम पुकारते हुए कहा तो मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। वो वाकई मेरा ससुर था। मैं फटी फटी आंखों से अपने ससुर को देखने लगी, जिसे कि हम इतने सालों से मरा हुआ समझ रहे थे, आज मेरे सामने जिंदा खड़ा था। सरदारा, बहू, मेरे ससुर ने रोते हुए कहा और फूट फूट कर रोने लगा।
میرے شوہر نے 10 سال یتیمی کے احساس میں گزار دیے۔ کچھ احساس ہے آپ کو کہ میرے شوہر کو آپ کی موت کے بعد آپ کے لیے کتنا روئے؟ 15 سال کا بچہ جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیونکہ آپ نے یہ بتائیں۔ میں رونے لگی۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ مجبوری تھی۔ میں گاؤں کی حویلی میں گاؤں کے سرداروں کا نوکر تھا۔ میں سرداروں کا کھانا بنایا کرتا تھا، اس کے علاوہ ان کے کپڑے دھوتا اور استری بھی کرتا۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری اور ہم سب کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سردار شاہ صاحب کی بیٹی، جسے حویلی کی شہزادی کہا جاتا تھا، وہ ایک رات میرے پاس آئی۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ وہ بہت لاڈلی تھی۔ ایک دن اچانک آدھی رات کو میرے کمرے میں آئی تو میں ڈر گیا، کیونکہ اس سے میری شامت آ جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو اس نے پریشانی سے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تم نے مدد نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حیران رہ گیا۔ مرنے کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑو آؤ، اور میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں جو شہر میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ اگر وہ حویلی آ جاتا تو میرے بھائی اسے مار دیتے، تو مجھے وہاں تک چھوڑ آؤ، پھر ہم دونوں ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، لیکن وہ بدت تھی۔ میرے بھائی میری شادی ایک بڑے شخص سے کروا رہے ہیں تاکہ میری جائیداد کا حصہ انہیں مل جائے، لیکن میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مجھے خرید رہا ہے، مجھ سے نکاح کی بڑی بولی لگائی ہے۔ آمنہ نے فوراً اپنی چادر اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیران تھا کہ ہمارے سرداروں کے پاس تو بہت سارا پیسہ ہے، لیکن ان کی لالچ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ بڑا شخص ہمارے علاقے کا سردار ہے اور اپنی پوزیشن میں سب مضبوط کرنے اور اس رشتہ جوڑنا چاہتے تھے۔ میرا دل پگھل گیا۔ اس معصوم کو دیکھ کر واقعی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ میں اسے ریلوے اسٹیشن تک لے آیا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ ہم ٹرین میں بیٹھ گئے۔ میں اسے چھوڑ کر واپس آ گیا، لیکن شہر سے ہوتے ہی ایک دم ملازم نے مجھے بتایا کہ سرداروں نے مجھے آمنہ کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنے گھر آ گیا اور اپنا سامان باندھنے لگے، لیکن سردار ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرے دماغ میں فوراً خودکشی کا آئیڈیا آیا۔ ہم نے فوراً ایک پتلا بنایا اور اسے آگ لگا دی اور سارے کمرے میں آگ لگ گئی۔ تہہ خانے میں پوسٹ پہلے ہی بنا رکھا تھا کسی مقصد کے لیے، لیکن میرے کام آ گیا۔ تمہاری ساس نے رونا دھونا ڈالنا شروع کر دیا۔ میں تمہاری ساس کو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے 10 سال ایسے ہی گزار دیے۔ مجھے کھانا بنانا آتا تھا، اس لیے تمہاری ساس سبزیاں وغیرہ الماری میں رکھ دیتی، تہہ خانے میں تیار کھانا کر دیتا، کپڑے وغیرہ بھی ہو کر استری کر دیا کرتا تھا۔ کپڑے گاؤں والوں کے ہوتے تھے جن کو دھو کر استری کر کے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے۔ تمہاری ساس کما نہیں سکتی تھی اور میں باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچا کر آیا تھا، اور میں خوش ہوں کہ میں اس کی خوشیوں کا سبب بنا۔ ان کی کہانی سن کر میں رونے لگی اور ان سے شکایت کرنے لگی کہ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی آپ سے ملنے یہاں آ جایا کرتی۔ یہ باتیں کسی کو نہ بتانا، نہیں تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ ہم نے اس وقت کا انتظار کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو بتائیں گے، لیکن تم پہلے ہی پتہ چل گیا۔ یقین کرو ہم تم دونوں کو بتانے والے تھے۔ میں نے سسر سے کہا، اب آپ نے آمنہ کی زندگی میں خوشیاں بھر دی، لیکن آپ کی تو اپنی زندگی قید خانے میں گزر گئی۔ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا اس بات کا؟ آپ کی آزادی سلب ہو کر رہ گئی۔ میرے سسر نے کہا، بیٹا تم نے وہ کہا بات سنی ہے تو ہوگی، لوگ وہی اچھے ہوتے جو آتے کام دوسروں کے۔ بھلے میں نے 10 سال قید میں گزار دیے، لیکن آمنہ تو خوش ہے۔ یقین کرو اس قید میں بھی میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل خوش ہے کہ میں اس کی مدد کی۔ میں اللہ کے حضور ایک دن ضرور سرخرو ہوں گا۔ ہم چاروں یہ گاؤں اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ میرے شوہر مزدوری کرتے ہیں اور میری ساس آرام سے زندگی گزار رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ لوگ وہی جہاں میں اچھے ہوتے ہیں جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔